بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 127 کے ساتھ عزیز طلبہ حاضر ہیں۔ امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ سے لے کر آیت نمبر 127 فَانْقَلِبُوا خَائِبِينَ تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد بدر کے میدان میں کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم اس کی نعمتوں کی قدر کرو، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ صاحب جلالین نے اس آیت کی شان نزول بیان کیا کہ وَلَمَّا وَنَظَرَ لَمَّا هَزَمُوا تَذْكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، وَنَظَرَ لَمَّا هَزِمُوا تَذْكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ان کو شکست ہوئی احد کے میدان میں۔ تذکیر لہم بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بدر میں تمہاری مدد کی تھی، اور فرمایا کہ بدر کے میدان میں تو تم لوگوں نے مکمل توکل کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کی حالت میں کہ تم عدد میں بہت کم تھے تمہیں فتح نصیب فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا۔ اس سے پہلے غزوہ احد کا بیان چل رہا تھا۔ غزوہ احد کا واقعہ ابھی شروع نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے غزوہ بدر کا بیان کیا، غزوہ بدر کا تذکرہ فرمانا شروع کیا۔ یہاں سے غزوہ بدر کے واقعات چلیں گے، پھر اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ دوبارہ آئے گا۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے ہے کہ اگر تمہیں شکست ہو گئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے، جب تم نے اللہ پر توکل کیا تھا تو تب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بھی کی تھی۔ وَنَظَرَ لَمَّا هَزِمُوا تَذْكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، جی بدر جو ہے نا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ تو یہ مکہ مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے بدر، اور لکھا ہے کہ مدینہ کے جنوب مغرب میں، یعنی جنوب مغرب اور جنوب کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس میں جائیں گے تو 80 میل کے فاصلے پر ایک منڈی آتی ہے جس کا نام بدر ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ ایک کنویں کا نام تھا بدر، اور وہ کنواں جس آدمی نے کھودا تھا اس کا نام بدر تھا، اس لیے اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ تو بہرحال یہ بڑی لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، جس کو حق اور باطل کا مارکہ کہا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم اس وقت عدد میں کم تھے، بقلت عدد عدد میں کم تھے، وسلاح اور اسلحے میں بھی کم تھے۔ قلت عدد سے اذلہ کی تفسیر اس لیے کی کہ تاکہ جو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اور تو اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے ہے، تو اذلت کا لفظ ان کے لیے صحیح نہیں ہے، تو مراد اس سے قلت عدد۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بدر کا ذکر کر کے، بدر کے واقعات دلا کر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے اور جہاد میں ثابت قدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا بدر کے واقعے کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء کہ بدر کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ تیسرے سپارے میں بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر کو۔ رمضان المبارک 17 رمضان المبارک تھا، جمعے کا دن تھا، اور 11 مارچ سن 624 عیسوی کے مطابق یہ حق و باطل کا مارکہ پیش آیا بدر کے مقام پر، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑ سوار تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جس پر ہم پہلے بات بھی کر چکے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں بڑے بڑے کفار شامل تھے، تو پھر ان کو فدیہ دے کے واپس کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے
ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال پھر بدر کے مقام پر ملیں گے، اور پھر غزوہ احد ہوئی تھی۔ تو یہ بدر کا یہ پرانی تصویر ہے جو کنواں نظر آ رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اسی میں بدر کے جو قتلہ تھے جن کو قتل کیا گیا تھا، اسی کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا تھا۔ جی آگے چلیے، استقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ استقولوا، جب تم اہل ایمان، استقولوا للمؤمنین، جب تم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، کیا تم کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، 3000 من الملائکة فرشتوں سے کرے گا، منزلین، جن کو اتارا جائے گا، جو اتارے جائیں گے، منزلین جو اتارے جائیں گے۔ اس آیت میں بھی وہی بدر کی مارکے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کافروں کی کثیر تعداد دیکھ کر مسلمان کچھ گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو تعداد دشمن کی ہے تو تمہاری مدد کے لیے 3 گنا زیادہ جو ہے نا فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ تو 3000 فرشتے بھیجے، اور آگے 5000 کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور سورہ انفال میں 1000 کا بھی ذکر ہے۔ تو دیکھیے، از ظرف لنصرکم، جی یہ ظرف ہے اور نصرکم کے لیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ، تو یہ اس جو ہے نا مفعول فی یعنی ظرف بن رہا ہے نصرکم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے، توعدہم تطمیناً لقلوبہم، یعنی تم وعدہ کر رہے تھے ان کے مومنین کے دلوں کے اطمینان کے لیے، تم وعدہ کر رہے تھے۔ اچھا، صاحب جلالین نے یہ توعدہم اوعد یوعد باب افعال سے اس کو بیان کیا ہے، تو ایک اور نسخہ ہے اس میں وعد یعد صوت تعدہم تطمیناً لقلوبہم، چونکہ وعدہ کرنے کا جو باب آتا ہے وعدہ کرنے کے معنی میں وہ وعد یعد آتا ہے، توعد باب افعال سے نہیں آتا وہ۔ جی لقلوب أن يكفيكم أن يمدكم يعينكم، یمدکم کا معنی کہ تمہاری مدد کرے گا ہمارا رب بثلاثة آلاف، 3000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے جائیں گے، بالتخفیف و تشدید، یہ منزلین اور منزلین دونوں، تخفیف کے ساتھ بھی اور تشدید کے ساتھ بھی دونوں قراءتیں ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومین، ہاں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو، ان تصبروا وتتقوا، تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ لوگ اپنی اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں، اور وہ پہنچ جائے اچانک تم تک، یعنی وہ دشمن مشرکین، مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو تمہارا پروردگار ب5 آلاف، 5000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مسومین، تمہاری مدد کو بھیج دے گا، جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی، جو نشان زدہ ہوں گے، جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، ایک کرز نامی کافر تھا، تو وہ ابو سفیان کے لشکر کے لیے اس نے 5000 کے لشکر کا مزید وعدہ کیا تھا کہ 5000 کا لشکر میں مزید بھیجوں گا، آپ کی کمک بھیجوں گا۔ تو مسلمانوں سے اور گھبرائے ہوئے تھے کہ اگر 5000 اور لوگ آ گئے تو پھر کیا کریں گے، ہم تو 1000 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5000 فرشتے اور اتریں گے اگر ان کی اور کمک آ جائے۔ تو وہ جب ان کی شکست کی خبر، مشرکین مکہ کی شکست کی خبر اس کافر کے پاس پہنچی تو اس نے پھر کمک بھیجی نہیں، اس لیے 5000 فرشتے بھی نہیں اتارے گئے۔ بلا یکفیکم ذالک، بلا نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے بس 3000 تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور فی الانفال بألف، اور ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین کی سورہ انفال میں تو 1000 فرشتوں کے اترنے کی بات ہے، لأنہ جواب دے رہے ہیں کہ لأنہ امدہم اولا بہا، اس لیے کہ ابتداءً مدد 1000 سے ہوئی تھی، امدہم اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی ان کی اولا ابتداءً بہا 1000 سے، ثم صارت ثلاثۃ، پھر 3000 ہو گئے، ثم صارت خمسۃ، پھر 5000 ہو گئے، یعنی 5000 ہونے لگے کب؟ اگر وہ مشرکین دوسرا مشرک اپنی کمک لے آتا، ان تصبروا علی لقاء العدو کما قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر کرو علی لقاء العدو، دشمن کے ساتھ مڑبڑ ہونے سے، دو بدو ہونے سے اگر تم صبر کرو، تم اگر اس پر صبر کرو، تو یہ صبر علی لقاء العدو، صبر الجہاد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ صبر کی بھی صبر کی قسم، وتتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، فی المخالفت، مخالفت میں، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آ جائے تمہارے پاس، اَيُّ الْمُشْرِكُونَ، جی یأتو کہ ضمیر کا مرجع ہے، مشرکون اگر آ جائے، من فورہم
اسی وقتہم یعنی اسی وقت آ جائے. فور کا معنی ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، اللہ تعالیٰ 5000 نشان زدہ گھوڑے بھیج دیں گے. بکسر الواو و فتحھا، واو کے کسرے کے ساتھ مسومین اور مسومین واو کے فتح کے ساتھ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. جی ای معلمین یا معلمین، نشان لگے ہوئے، نشان لگے ہوئے. جی معلمین اگر اس کو مسومین بنائے، معلمین نشان لگے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے اوپر انہوں نے نشان لگائے ہوئے تھے زرد رنگ کے پگڑیاں باندھ کر. ٹھیک ہے، زرد رنگ کی پگڑیاں باندھ کر. اور اگر اس کو معلمین پڑھیں ہم، یعنی مسومین کا مطلب کریں، تو مطلب یہ کہ معلمین بقتال، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ سکھا کر بھیجا تھا. ایسے فرشتے بھیجے تھے جن کو لڑنا سکھایا گیا تھا وغیرہ. سبحان اللہ. اب یہ فرشتے کس طرح کے نشان زدہ تھے، کیا نشان لے کر آئے تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ زرد رنگ کی پگڑیاں باندھ کر آئے تھے. تو جو عروہ بن زبیر ہے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اس دن زرد رنگ کی پگڑی باندھی تھی، تو فرشتے زرد رنگ کی پگڑی پہن کر آئے. جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے سفید رنگ کی پگڑیاں پہن کر آئے تھے. تو دونوں میں تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی چونکہ زرد پگڑی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے زرد پگڑی باندھ کے آئے تھے، اور باقی فرشتے جو تھے وہ سفید پگڑی باندھ کے آئے تھے. تو زرد پگڑیوں والے بھی آئے تھے، سفید پگڑیوں والے بھی آئے تھے. سبحان اللہ. وقت صبروا، انہوں نے صبر کیا اس پر. وانجز اللہ وعدہم، اور تعالیٰ نے پورا کیا، پختہ کیا اپنے وعدے کو. بان قاتلت معہم الملائکۃ، کہ ان کے ساتھ فرشتے لڑے. علی خیل بلق، ابلق کے گھوڑوں کے اوپر. بلق ابلق کی جمع ہے. چتکبرا گھوڑا، چتکبرے گھوڑے کو کہتے ہیں جو بہت تیز بھاگتے ہیں. علیہم امائم الصفر، ان کی زرد پگڑیاں تھی، او بیز یا سفید پگڑی تھی. ارسلوہا بین اکتافہم، جو لٹک رہے تھے ان کی پگڑیاں لٹک رہی تھی، ان کے دونوں کتف، دونوں کندھوں کے درمیان میں لٹک رہی تھی. ٹھیک ہے. ایک اشکال بھی یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ جبرائیل علیہ السلام تو ایک پر مار کر وہ دشمن کا ستیہ ناش کر سکتے تھے، تو ان کے لڑے کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام خود لڑنے کیوں آئے؟ تو اور بھی تو کر سکتے تھے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے وہ لڑ رہے تھے، فرشتوں نے بھی انہی کی ہیت اختیار کر کے اس طرح لڑائی کی. اور دوسری بات یہ کہ تاکہ اسباب کی ایک صورت بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے تھے کہ سبب بھی اختیار کرنی چاہیے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا الا بشرا لکم، تاکہ تمہیں خوشخبری ملے. وما جعلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا یہ مگر یہ کہ آپ کو خوشخبری ملے. ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو. وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، ورنہ فتح تو وما النصر، فتح نہیں ہے مگر کسی اور کی فتح نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہی ہوتی ہے فتح، جو کہ غالب مکمل اقتدار والے ہیں اور غالب حکمت والے ہیں. اب یہاں سے فرشتوں کے بھیجنے کی علت اور اللہ تعالیٰ سبب بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی سامان اور فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے لیے کیوں پہنچائی؟ وہ اس لیے تاکہ ان کے دلوں سے خوف چلا جائے، ان کے دلوں سے تشویش آ جائے، اور ان کو خوشی نصیب ہو، اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے، سکون نصیب ہو جائے. جی وما جعلہ اللہ عید امداد، اور نہیں کہ اللہ نے یہ یعنی کہ امداد وہ ضمیر کا مرجع. ٹھیک ہے. الا بشرا لکم، مگر ایک خوشخبری ہو تمہارے لیے. بالنصر، جو صورت خوشخبری کیا ہے کہ تم مدد پہنچ جائے گی تمہارے پاس. ولتطمئن، تسکن، تاکہ سکون حاصل ہو جائے تمہارے دلوں کو. فلا تجزع من کثرت العدو، تاکہ جزع فضا نہ کرو تم دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے. وقلتکم، اور تمہاری قلت کی وجہ سے. والنصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے مدد مگر یہ صرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. یؤتی من یشاء، جس کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. ولیس بکثرت الجند، اور یہ جو ہے نا زیادہ لشکر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نصرت کم لشکر سے بھی ہو سکتی ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اور جنگ بدر میں یہ امداد اللہ نے اس لیے کی
تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دیا جائے، لیقطع تاکہ کاٹ کے رکھ دیا جائے، طرفا ایک حصہ من الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا یہ کہ ان کو ایسی ذلت آمیز شکست ہو، او یکبتہم یا یہ کہ ان کو ذلت آمیز شکست ہو، فینقلبوا خائبون کہ وہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ اب یہ بدر میں نصرت اور مدد کرنے کی ایک اور علت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تاکہ کفار جو بڑے غرور و تکبر میں تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک حصہ کاٹ دے، ان کو ایک ختم کر دیں اور وہ نامراد اور خاسر ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ جی لیقطع طرف، لیقطع متعلق بنصرکم، بہت نقطے کی بات ہے، یہ جو لیقطع ہے لام جار اور لام علت کے لیے جو آیا ہوا ہے یہ متعلق ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہاں متعلق ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تو اس کے متعلق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں نصرت کی، کیوں؟ لیقطع تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے ان کافروں کو کی ایک جماعت، ٹھیک ہے، ایلو یہ لکھا، قطع کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہلاک کر دے ان کو، طرف من الذین کفروا ایک طرف کافروں کا بالقتل، قتل کے ذریعے 70 قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، ان میں پھر والاسر اور قیدی بنا کر 70 قیدی بنا لیے گئے، اور یکبتہم یا ان کو شکست دے دے ذلت آمیز، یذلہم بالہزیمۃ، یکبت کا معنی کہ ان کو ذلیل کر دے بالہزیمۃ شکست کے ذریعے، فینقلبوا یرجعون لوٹ جائیں وہ خائبین ناکام ہو کر، لم ینالوا ما راموہ انہیں نہیں پائیں گے وہ جس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ جی اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے فرشتے نصرت کے لیے اترے تھے؟ جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جرائم پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔